نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 بار دھوئے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو وہ اس وقت پاک ہوگا جب اس کو 7 بار دھویا جائے اور پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ وضاحت: دور حاضر کے اطباء اور ڈاکٹر حضرات بیان کرتے ہیں کہ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے سے 7 بار دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اکثر کتوں کی انتڑیوں میں ایک خطرناک قسم کا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 4 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ جب کتا پاخانہ کرتا ہے تو اس کے پاخانے میں کثرت کے ساتھ انڈے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ انڈے جن میں کیڑے ہوتے ہیں کتے کی دوبر یعنی پاخانے کی جگہ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ کتے کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو صاف کرتا ہے تو وہ دوبر یعنی پاخانے کی جگہ کی جانب زبان لے جاتا ہے، تو زبان کے ذریعے سے کیڑے اس برتن میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ منہ ڈالتا ہے۔ اس طرح ان خطرناک جراثیم سے انسان مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ برتن کو 7 بار دھویا جائے، بلکہ پہلی بار مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے تاکہ جراثیم کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا مشکیزہ یا بڑا ڈول بہاؤ۔ تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں پر آسانی کرو اور تم کو مشقت میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ کو پاک کرنے کے بارے میں تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مسجد میں ایک دیہاتی شخص آیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پیشاب کو نہ روکو، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ مساجد پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مساجد تو بس اللہ کا ذکر کرنے، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہیں، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لائے اور اس کو اس پر گرا دیا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں چوتھی حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بتائیں کہ جب ہم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اس کو ناخنوں کے ساتھ کھرچے، بعد از اس پر پانی کے چھینٹے مارے، یعنی پانی کے ساتھ صاف کرے، پھر اس میں نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں پانچویں حدیث سلیمان ابن یسار تابعی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے منی کے بارے میں دریافت کیا جب کپڑا اس سے ملوث ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی، آپ وہی کپڑا پہن کر نماز کے لیے نکلتے اور دھونے کا نشان آپ کے کپڑے پر نظر آتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں چھٹی حدیث اسود اور حمام تابعی رحمہم اللہ سے روایت ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی۔ اور علقمہ اور اسود تابعی رحمہم اللہ سے ایک روایت ہے،
وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یعنی اسی کپڑے میں نماز ادا کرتے تھے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 8ویں حدیث ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا جو کھاتا پیتا نہ تھا۔ اس نے یعنی اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا، اس کے ساتھ اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے اور کپڑوں کو نہ دھویا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جو بچہ صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے، اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑوں پر صرف چھینٹے مارنا کافی ہیں، اور جو بچہ دودھ کے علاوہ دوسری خوراک بھی کھاتا ہے تو اس کے پیشاب کرنے سے کپڑا دھونا پڑے گا۔ البتہ اگر بچی صرف دودھ پینے پر اکتفا کرتی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ اس فرق کی وضاحت آئندہ حدیث رقم 501 نمبر 12 اور 13 میں ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 9ویں حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب چمڑے کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ہر حیوان یعنی جانور کا چمڑا خواہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں، رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، خواہ حیوان مر چکا ہے۔ البتہ خنزیر یعنی سور کا چمڑا مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے۔ خیال رہے کہ دباغت سے مقصود ناپاک رطوبتوں کو کیمیکل وغیرہ کے ساتھ زائل کرنا ہے۔ ملاحظہ ہو المعلی جلد 1 صفحہ 118 اور سبل السلام جلد 1 صفحہ 30۔